دو راتیں امیر زادے نے جیل میں کیا گزاری، 2 راتیں پولیس کی حراست میں کیا گزاری، طوطے کی طرح سچ بولنا شروع کر دیا، سب کچھ اگل دیا. اور یقین جانیے اب جو اس نے بیان دیا ہے، افنان کو کوئی بچا نہیں سکتا. جہاں تک میرا اپنا خیال ہے، جہاں تک میں چیزوں کو سمجھتا ہوں یا میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، میرا نہیں خیال کہ افنان کو بچا سکتا ہے، کیونکہ اس نے اس واقعے کو اسی طرح سے بیان کیا جس طرح سے رفاقت صاحب نے بیان کیا تھا. وہ اس لڑکی کو کیوں چھیڑا تھا جس کا نام عائشہ ہے، اس کی دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کیوں کی گئی، اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچنے کی کیوں کوشش کی گئی، افنان کے دوست نے جو بیان دیا اور افنان کو جس طرح سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، افنان کو بچانے کے لیے نا سر دھڑ کی بازی لگائی جا رہی ہے. اتنے پیسے آفر کیے جا رہے ہیں جتنے پیسے آپ نے کبھی سنے نہیں ہوں گے. اب اس نے جو بیان دیا ہے نا، اب اس بیان کے بعد یقین جانیے اس کی ساری زندگی جیل کے اندر گزرے گی. لیکن اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب 2 راتیں حوالات کے اندر کیا گزاری، 2 راتیں جیل کے اندر کیا گزاری، امیر زادے کے 14 طبق روشن ہو گئے. وہ امیر زادہ جو مغروریت کے اندر اتنا آگے بڑھ گیا، جو اپنے غرور کے اندر پیسے کی طاقت میں، باپ کی طاقت کے نشے میں وہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے خاندان کو نیست و نابود کر دیا. بھائی ایک خاندان کو اپنے غرور کے تلے اس نے مار کے ختم کر دیا. اور اس کے بعد بھی وہ جس طرح سے عدالت آ رہا ہے، جا رہا ہے، تھانے کے اندر بیٹھ رہا ہے، یہ بات آپ سن لیجئے، اس کو ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے اس کیس سے بچانے کے لیے. جو خاندان اپنے امیر زادے کو، اپنے بچے کو 70 لاکھ روپے کی گاڑی دے سکتا ہے چلانے کے لیے کہ جاؤ روڈوں پر جاؤ، جو کرنا ہے کرو، اور اس کے اندر اتنا تپڑ ہو، اتنی اس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ مغروریت اکڑ ہو کہ وہ ایک گاڑی کے اندر لڑکی کو چھیڑا ہو، تو سوچئے کہ اس کے گھر والے اس کو بچانے کے لیے 70 کروڑ روپے بھی خرچ کرنے سے ذرا دریغ نہیں کریں گے. اور ان کے والد صاحب کے بارے میں جو چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں، ایک ایک کر کے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن افنان نے بالآخر سچ اگل دیا. اب یہ سچ کب عوام کے سامنے لایا جائے گا، یہ عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا، یہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اس نے اس رات ہونے والے واقعے کو کس طرح سے بیان کیا، کیونکہ اس کو اندازہ ہو گیا کہ شاید اب وہ بچ نہیں سکتا ہے. شاید اس کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی اس کے لیے مشکلات مزید بڑھتی چلی جا رہی ہیں. لیکن پولیس جس طرح سے اس کو پیار اور محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ جس طرح سے اس کو ٹریٹ کر رہی ہے، یار مجھے واقعی میں حیرت ہوتی ہے. اور یہ حیرت مجھے اس لیے ہوتی ہے کہ اگر اس طرح کے واقعات کسی دوسرے ممالک کے اندر ہوتے نا، مطلب غیرت مند ممالک کے اندر ہوتے، جہاں پر امریکہ ہے، کینیڈا ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، تو بھائی اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جا رہا ہوتا جس طرح کا سلوک اس کے ساتھ کیا گیا. مجھے تو ڈیلیوری بوائے کیس کے اندر بھی جو ملزمان ہیں، مرکزی ملزمان آمنہ اور فرحان، جنہوں نے 23 سال کے لڑکے کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، جسمانی ریمانڈ کے اندر وہ میڈیا کو بیانات دے رہے تھے، روزانہ اچھے کپڑے پہن کے، نہا دھو کے ان کو اچھا کھانا پرووائڈ کیا جا رہا تھا، کبھی لان کے اندر، کبھی یہاں کبھی وہاں. تو یہ تو ہمارا کلچر ہے یار. لیکن اب جو افنان نے بیان دے دیا ہے، اس کے بعد آپ یقین کیجئے تھوڑا سا بھی کلیور ایک وکیل ہوگا نا، تھوڑا سا بھی سوجھ بنج رکھنے والا وکیل ہوگا، آپ یقین کریں یہ انسان جو 14 سالہ افنان ہے، یہ ساری زندگی جیل کے اندر گزارے گا. لیکن اب اس نے بولا کیا ہے ذرا سنیے آگے. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں. میں اپنے ہر سبسکرائبر سے، فالوور سے، جو مجھے ٹک ٹاک پر دیکھتا ہے یا انسٹاگرام پہ یا فیس بک پر یا پھر یوٹیوب پر، میں ان کو رپلائی ضرور کرتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ میری فیملی ہیں، تو میں آپ کے ہر میسج کا رپلائی ضرور کرتا ہوں. جناب افنان نے کہا کیا، گزشتہ روز جب اس کے دوست کو گرفتار کیا گیا نا، اس نے تو ساری کہانی رکھ دی. اس نے کہا بھائی اس کے چکر میں کیوں ساری زندگی جیل کے اندر گزاروں، میں نے تھوڑی کہا تھا کہ اس کی گاڑی کو جا کے اس کو مار دو. تو ابراہیم نے تو پوری کہانی رکھ دی کہ بھائی دیکھیں یہ سارا واقعہ ہوا، اس نے اس لڑکی کو چھیڑنے کی کوشش کی، اس نے بٹا کھینچنے کی کوشش کی. اس کا جو بھائی تھا، بھائی بیسیکلی نہیں تھے لیکن جو 27 سال کا حسنین تھا جو گاڑی چلا رہا تھا، اس نے اتر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اور سمجھانے کے دوران دونوں کے درمیان لفظوں کا تبادلہ ہوا، اور یہ سخت قسم کے لفظ تھے، لفظوں کا تبادلہ ہوا. یہ معاملہ مزید ہیٹ اپ ہو سکتا تھا، لیکن پیچھے سے جو حسنین کے والد صاحب رفاقت صاحب، جنہوں نے پورا خاندان اپنا کھو دیا یار، وہ وہاں پر آ گئے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹ کے گاڑی کے اندر بٹھا دیا. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ خود ابراہیم نے پوری کہانی سنا دی. اور اسی طرح کا بیان رفاقت صاحب پہلے دے چکے ہیں، جن کے بیان پر سوالات اٹھائے جا رہے تھے. ایک شخص نے اپنے گھر میں تقریباً 6 جنازے دیکھے ہیں، اور اس کو اندازہ بھی نہیں تھا یار کہ اس کے ساتھ اس طرح کی قیامت ہوگی. اس کے بیان پر لوگ شک کر رہے ہیں. لیکن خیر آگے سنیے.
افنان جب پولیس کی حراست میں آتا ہے تو افنان ساری بات بتا تو دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس طرح کے سوالات نہیں کیے جا رہے۔ اس کی جو پہلی ویڈیو نکل کر آئی ہے نا، اگر آپ غور سے اس ویڈیو کے اندر دیکھیں، اس ویڈیو میں وہ ذرا سے بھی پریشان نظر نہیں آ رہا۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے، میں آپ کو کہتا ہوں آپ دل پر ہاتھ رکھیے، ٹھیک ہے، آپ سے اللہ نہ کرے گاڑی کے نیچے کوئی بلی کا بچہ آ جاتا ہے، کوئی ایسی مخلوق، جانور کی مخلوق آ جاتی ہے جو آپ کی غلطی نہ ہو، وہ اپنی غلطی سے آپ کی گاڑی کے نیچے آؤ، لیکن آپ حواس باختہ ہو جاؤ گے بھائی، پھر آپ کو پکڑ لیا جائے اس کے چکر میں کہ آپ نے بلی کے بچے کو مارا ہے، تو آپ کے نا الفاظ آپ کو ساتھ نہیں دے رہے ہوں گے آپ کا، اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بچہ اتنے مزے سے جواب دے رہا ہے کہ میں یہ ہوں، میرے والد صاحب یہ ہیں، میرے والد صاحب یہ کام کرتے ہیں، اور اس چیز کو کراپ کاٹ دیا گیا، اس کو ایڈٹ کر دیا گیا، وہ نہیں چلایا گیا، اور انہوں نے پھر پورا بیان کر دیا کہ بھائی مجھ سے حادثہ ہوا، میں تو 110 کی سپیڈ پہ گاڑی چلا رہا تھا۔ 110 کی سپیڈ پہ گاڑی چلا ہی نہیں سکتا تھا، وہ 170 کی سپیڈ پر گاڑی پہ آ رہا تھا۔ جس طرح سے گاڑی کو مارا ہے اور وہ رونتے ہوئے گاڑی کو لے کے گیا ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ وہ 110 کی سپیڈ سے ہو سکتا ہے؟ 110 کی سپیڈ سے اگر گاڑی جائے گی بھی تو وہ اتنا دور اس کو نہیں پھینکے گا، اس نے اس گاڑی کو اٹھا کے کئی میٹر دور پھینکا ہے، اور اس کے بعد پھر سارے لوگ، یار سب سے زیادہ دکھ مجھے 4 ماہ کے بچے کا ہے۔ 4 ماہ کا بچہ یار، اس کی لاش اٹھائی ہے رفاقت صاحب نے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ان کے والد صاحب ایک پراپرٹی ڈیلر ہیں۔ ڈیلر کیا مطلب قبضے کرنا، یہ سارے کام کرنا، چیزیں کرنا، لوگ بتاتے ہیں یار مجھے تو حقیقت کا اندازہ نہیں ہے، جو میں نے تھوڑی سی ڈگنگ کی ہے، تھوڑا سا میں نے معلومات حاصل کی ہے، تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو اس طرح کے لوگ ہیں کہ پراپرٹی بناتے ہیں، بنا کے بیچتے ہیں، اور کئی کیسز اس طرح کے چل رہے ہیں کہ جناب انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور قبضہ کرنے میں ان کو معاونت حاصل ہوتی ہے، ان کی معاونت حاصل ہوتی ہے جو لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ان کی معاونت باقاعدہ حاصل ہوتی ہے۔ تو جناب جب اس کو گرفتار کیا گیا تو ان کے جو والد صاحب ہیں افنان کے، انہوں نے پوری کوشش کی کہ اس کے ساتھ رویہ بڑا اچھا رکھا جائے، اس کے ساتھ کوئی غلط رویہ نہ رکھا جائے، ہو گیا یار، ہم بات کر لیں گے، ڈیل کر لیں گے، دیت کا معاملہ کر لیں گے، سارٹ آؤٹ کر لیں گے، لیکن بچے کے ساتھ نہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے اس کے ذہن پر منفی اثرات پڑے۔ اس دوران اس نے ساری چیز بیان کر دی تھی، لیکن اس کو سامنے نہیں لایا گیا۔ لیکن جب ابراہیم نے سارا بیان دیا، ابھی تو آپ یہ دیکھیے اس کیس کے اندر اقدام قتل کی دفعہ لگائی نہیں گئی تھی، 302 تو کیس لگائی نہیں گیا تھا، یہ تو ایسی روڈ پہ حادثے کی دفعہ لگا دی گئی تھی جس میں وہ بڑی آسانی سے بری ہو سکتا ہے، جس میں بڑی آسانی سے اس کی بیل ہو سکتی ہے، سارے معاملات ہو سکتے ہیں۔ رفاقت صاحب نے کہا کہ یار جب میں عدالت میں پہنچا تھا، جب اس کو عدالت میں لایا گیا تو اس کے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے تھے نا، وہ مجھ پر باقاعدہ سے طنز کر رہے تھے، مجھ پہ ہوٹنگ کر رہے تھے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، آپ سوچیے، اندازہ لگائیے، یہ ہمارا معاشرہ ہے کہ جس کے ساتھ اتنی بڑی قیامت ہوئی ہے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس کو دلاسا دینے کے بجائے ہم اس پر ہوٹنگ کر رہے ہیں اور اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ بیسیکلی اس کا مذاق نہیں اڑا رہے تھے، ہم اپنے سسٹم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنے سسٹم کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ سسٹم سے ہی نکل کر آ جائے گا۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔